الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ حضرت شیخ الحدیث صاحب محترم و صدر جماعت حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ہمارے عزیز حساس، غیور اور باشعور نوجوانوں کی طرف سے آج کا یہ اجتماع جو خالصتاً ایک دینی اور مذہبی اجتماع ہے، سیرت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جگہ کی تبدیلی کے باعث دور دراز سے آنے والے احباب کو جو دقت ہوئی، اس کے لیے میں منتظمین کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن جگہ کی تبدیلی کے باوجود آپ جس احساس ذمہ داری کے ساتھ
اپنے اس نظریاتی پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہم سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، اور اب یہ بات اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یقین کی حد تک داور کی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیداری اور آپ کے شعور کی پختگی اور احساس ذمہ داری انشاءاللہ آپ کو اپنی نظریاتی منزل تک ضرور لے جائے گا، اور باطل کی کوئی سازش آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ برادر محترم، حضرت دین پوری مدظلہ نے آپ کے سامنے امام عدل و حریت، جلالت و سہولت و شوکت اسلام کے امین، مراد پیغمبر داماد علی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے اردا گرد گھومنے والے کہانی سے آپ کو باخبر کیا۔ میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں صدیق و فاروق عثمان و علی کے استاذ کامل کے موقف کی پختگی کی گھن گرج سنائی دیتی ہے۔ کفر و شرک کی تاریک رات میں اللہ کا آخری نمائندہ آستانہ پرستوں کے حربوں کے مقابلے میں یکا و تنہا ہونے کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ترغیب و ترہیب کا کوئی انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتا، تو اب نرم لہجے میں مکہ کے خاندانی مجاوروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبداللہ کے یتیم کا دو ٹوک جواب تھا کہ میں انسان کی جبین کو اللہ کے سوا کسی اور در پہ جھکتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ انسانی جبین جب اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتی ہے تو دو کوڑی کی نہیں رہتی۔ میں انسان کو اللہ کے حضور جھکانے کا گر سکھانے آیا ہوں اور یہ منوانے آیا ہوں کہ مسجود اللہ ہی ہے، مختار کل بس اسی کی ذات ہے، کارساز و دستگیر بس اسی کی ذات ہے۔ وہ کہنے لگے تو پھر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں جن کے در پہ ہم سر جھکاتے ہیں۔ سب سے بڑا آستانہ حبل کا تھا۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلے شہید حضرت حابیل علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب تھا، جنہیں قابیل نے قتل کیا تھا۔ تو مکہ کے ہرجائیوں نے حضرت حابیل سے محبت کا انداز یہ اپنایا کہ ان کے نام پر آستانہ بنایا، جھنڈیاں لہراتے، چڑھاوے چڑھاتے، نذرانے پیش کرتے، کچھ فنکار وہاں گدی نشین بن کے بیٹھ جاتے اور سادہ لو انسانوں کے دل و نگاہ سے اور ان کی عقیدتوں سے گلی ڈنڈا کھیلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں میں بھٹکنے والے جاہلوں کو دعوت دی کہ تم ادھر کہاں جاتے ہو، جبکہ تم بھی یہی کہتے ہو کہ ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں، دین ابراہیمی کے تم دعوے دار ہو، تو پھر آستانوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟
تو جہالت کے مارے ہوئے بد نصیب کہتے عبداللہ کے یتیم ہم ادھر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ خدا کے پیارے ہیں، ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ خدا کے آگے ہم کس طرح مانگیں، ہماری وہ کب سنتا ہے، ہم بہت روسیا ہیں، ہم ان کے در پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے۔ دیکھیے نا، آخر مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو زینہ استعمال کرنا پڑتا ہے، کسی افسر سے ملنا ہو تو چپراسی کو خوش کرنا پڑتا ہے، تو خدا ایسے بھی جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آستانوں کی طرف لپکنے والے جاہلوں سے فرمایا، اگر تمہیں خدا سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، اسے براہ راست پکارو۔ تمہیں فنکاروں نے یہ باور کرایا ہے کہ وہ گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو محروم کرتا نہیں۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میرے خطا کار بندوں کو بتا دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، انہیں بتا دیجئے تم نے اپنی خطاؤں کو دیکھا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے، میری رحمت کی وسعتوں کو نہیں دیکھا۔ اگر تم بہت زیادہ خطا کار ہو تو مجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمع کر کے لاؤ اپنی خطائیں، زندگی بھر کی کوتاہیاں لے کے آؤ، اس کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ اس کے در رحمت پہ جلی حروف سے لکھا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو نا، میں تمہاری دعاؤں اور پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ وہ تمہارے قریب بھی ہے، وہ تم پر مہربان بھی ہے، وہ تمہاری ہر مقام پہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، صرف پکار کو نہیں تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، اپنے در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک تو نے یاد نہیں کیا، آج تجھے میرے در پہ آتے ہوئے حیا نہ آئی، یہ بھی نہیں کہتا، بلکہ حدیث قدسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب جب کوئی ضعیف اور بوڑھا مجھے یاد کرتا ہے، جس نے زندگی بھر کبھی میرا نام نہیں لیا، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، کبھی میرا نام نہیں آیا اس کے لبوں پر، جوانی تھی، شباب تھا، وسائل تھے، دولت تھی، دولت اور تونگری کے غرور میں، وسائل کی فراوانی میں، شباب کی ترنگ میں، جوانی کی امنگ میں کبھی میں یاد نہیں آیا، اولاد تھی، پارٹی تھی، برادری تھی، ہر طرف سے سلام ہوتا تھا، جھوم کے چلتا تھا معاشرے میں، کبھی میں یاد نہیں آیا، اور اب زندگی کی شام ہو گئی، جوانی کی جگہ بڑھاپے نے لے لی، وسائل رخصت ہو گئے، اولاد نے بھی رخ پھیر لیا، برادری نے بھی نگاہیں پھیری، خوشیاں رخصت ہو گئیں، تونگری چلی گئی، جیب خالی ہو گئی، تن میں ریشہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی،
ہاتھوں میں لرزہ آ گیا، زبان لڑکھڑانے لگی، بینائی نہ رہی، سماعت نہ رہی، کمر جھک گئی، اب کوئی پوچھتا نہیں۔ تو رات کے سناٹے میں ساری دنیا سے مایوس بوڑھا گنہگار گھبرا کے کہتا ہے ربا رحم کر۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم، جانتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس نے پوری زندگی میں مجھے یاد نہیں کیا، جانتا ہوں اسے، لیکن آج جب یہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے محروم نہیں جانے دیتا، میں اسے مایوس نہیں کرتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں کہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں، اگر میں بھی اسے اپنے در سے محروم لوٹا دوں تو کہاں جائے گا؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں فنکاروں نے اپنا جیب و دامان پربہار رکھنے کے لیے یہ ڈھکوسلا سکھایا ہے کہ خدا تمہاری نہیں سنتا، پہلے ہمیں خوش کرو تو پھر ہم تمہیں خدا سے ملوائیں گے۔ بادشاہ تھوڑی کتنے سنے گا؟ کملی والے نے فرمایا وہ سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ آستانہ پرستوں نے کہا جی بادشاہ ہولی بولو، یہ کی بکیں گے؟ اگر آپ نے خدا کے ساتھ انہیں براہ راست ملا دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جو بیٹھے ہیں بین الاقوامی یتیم بن کر انٹرنیشنل نکم میں، یہاں ہم جو بیٹھے ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیے نا، یہ مل کے نبھاتے ہیں۔ آپ ہمیں برداشت کیجیے، ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں، ہم آپ کے خدا کے سجدے کریں گے، طواف کریں گے، آپ کی ہر بات تسلیم کریں گے، لیکن ذرا آپ بھی ہمارا عرس میلہ برداشت کر لیا کیجیے، ذرا تھوڑا سا ہمارا کاروبار بھی چلنے دیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم انہیں ایسا جواب دیجیے کہ یہ کمبخت مایوس ہو جائیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں جواب دیا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تاریکیوں میں بسنے والوں، جہالت کے اسیروں، تمہیں مجھ سے یہ توقع کیسے ہو گئی کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاؤں گا؟ سر جھکانا تو کجا، میں تو کسی کا سر جھکتا دیکھ کے بھی برداشت نہیں کروں گا، خدا کی قسم۔ حضرات علماء کرام، تمہاری نزاکتوں کے صدقے جاؤں۔ آج کل ایک فلسفہ یہ بھی ہے، ایک منطق یہ بھی ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو اس نے سکھایا ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے چھیڑو نہیں۔ اگر دوسرے کو نہ چھیڑنا ہوتا تو میرے آقا احد میں کیوں جاتے؟ دمدان اکبر شہید کیوں ہوتے؟ بدر میں کیوں جاتے؟ خندق کیوں کھودتے؟ تبوک کی تیاری کیوں کرتے؟ حنین کی طرف کیوں لپکتے؟ خیبر کے محاذ پہ کیوں جاتے؟ رسول اللہ کے پروگرام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پروگرام کا مزاج یہ ہے کہ حق کی بات چھوڑو نہیں اور باطل کو بھی چھوڑو نہیں، اپنے عقیدے پہ بھی پختہ رہو اور باقی انسانوں کو بھی ذہنی بیماریوں سے بچانے کی جدوجہد جاری رکھو۔ ایک اور لفظ بھی بار بار کہا جاتا ہے جی، مثبت بات ہونی چاہیے، مثبت، یہ بھی تقریباً اسی نے سکھایا ہے۔ اس کی مجبوریاں تو پھر آپ جانتے ہی ہیں۔ میرے عزیز دوست، اچھی بات ہے، بڑا اچھا تصور ہے
لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ قرآن کا حرف اول نفی سے ہے. پہلے لا الہ نہیں، پہلے لا الہ، پھر پہلے نفی، پھر اس بات. قرآن کہتا ہے پہلے دل کا ظرف غیر اللہ کے تصور سے صاف کرو، پہلے لا الہ کا جھاڑو دو، صفائی کرو. جب دل و نگاہ کی دنیا سے غیر اللہ کا تصور نکال دو گے تو اب الا اللہ کی بہار آئے گی. اور مفادات کیا کہتے ہیں؟ مفادات کہتے ہیں جی چھوڑو بادشاہ، گزارا کرو، گزارا کرو، یہ بھی رہے وہ بھی رہے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے. قرآن کہتا ہے اگر کنواں صاف کرنا ہے تو پہلے متعفن لاش نکالو، اور مفادات کہتے ہیں نہیں، لاش بھی پڑی رہے، پانی بھی کھینچتے رہو، قیامت تک کھینچتے رہو، پانی صاف ہوگا، پہلے یہ نکالنا ہوگا آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد، تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت برداشت کر لوں؟ ایھا الجاہلون، جہالت کے بیماروں، میں تمہاری بات سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پیغمبر، یہ بات آپ کو بھی کہی جا رہی ہے، آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کو بھی کہی گئی کہ اگر آپ نے بھی میرے حقوق میں کسی اور کو شریک بنایا تو آپ بھی. اب اگر گرامر کے مطابق ترجمہ کروں نہیں تو شاید آپ حضرات کو بھی کچھ ناگوار گزرنے لگے کہ بے ادبی ہو رہی. اتنی شدید تنبیہ ہے، اتنی گراں وعید ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے بھی میرا محبوب ہونے کے باوجود میرے حقوق میں کسی اور کو شریک بنا لیا تو آپ بھی میرے غضب سے نہیں بچ سکیں گے. محبوب ہونے کے باوجود محبت کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی ادائے قرآن کی آیات بن رہی ہیں. محبت کا یہ عالم ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کا امام بنا دیا اپنے محبوب کو. دیکھا میرا محبوب چادر اوڑھ کے آ رہا ہے تو ارشاد ہوا یا ایھا المدثر. دیکھا کمبل اوڑھ کے آ رہا ہے، ارشاد ہوا یا ایھا المزمل. محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور جس شہر میں چلتے ہیں اس شہر کے در و دیوار پہ تذکرے عرش بری پہ ہو رہے ہیں. محبت کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا خلاصہ بنا دیا. لیکن کراچی کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں جہاں محبت میں مبالغہ ہو وہاں غیرت میں بھی بہت مبالغہ ہوا کرتا ہے. جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو وہاں غیرت بھی موجزن ہوتی ہے. ہر محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب محبت کی جس نگاہ سے مجھے دیکھتا ہے کسی اور کو نہ دیکھے. خداوند عالم کی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ میرا بندہ عابد بن کر جن اداؤں میں میرے سامنے پیش ہوتا ہے کسی اور کے سامنے نہ ہو. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے بھی میرے حقوق میں کسی اور کو شامل کیا تو آپ کا نامہ اعمال بھی خالی ہو جائے گا، نقصان ہوگا میرے محبوب. اور اللہ کے حقوق کیا ہے عزیز دوستو؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ سجدہ اسی کا کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہر جگہ موجود اسی کو مانا جائے،
یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ مختار کل اسی کو کہا جائے، یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ علام الغیوب اسی کو کہا جائے، دستگیر و کارساز اسی کو کہا جائے، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، بلندیاں عطا کرنے والا اسی کو سمجھا جائے۔ ان حقوق میں اگر کسی اور کو شامل پیغمبر کرے تو نقصان سے نہیں بچتا، اگر ہم اور آپ کریں تو کیسے بچیں گے نقصان سے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود بتا دیجیے انہیں کہ ساری مصیبتیں سہ سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک برداشت کر لوں، لیکن میرے معبود یہ سفر تنہا کیسے کٹے گا؟ سارا معاشرہ عداوت پر تلا ہوا ہے، ساری سوسائٹی انتقامی جذبات رکھتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کی مخالفتوں اور عداوتوں کا فکر نہ کیجیے، میں آپ کے لیے ایک ایسا دوست منتخب کرتا ہوں، میں آپ کو ایسا رفیق عطا کرتا ہوں جس کی وفائیں تجھے ساری دنیا سے مستغنی کر دیں گی۔ وہ آپ کی ازدواجی تنہائی کو دیکھے گا تو اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے گا، وہ آپ کے مشن کے لیے ضرورت محسوس کرے گا تو اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ جب آپ معراج پر آئیں گے تو وہ آپ کی تصدیق کرے گا، جب آپ ہجرت کریں گے تو وہ کندھوں پہ اٹھائے گا، جب آپ بدر احد کے مارکوں میں اتریں گے تو وہ آگے آگے لڑے گا، اور پھر جب آپ سبز گنبد میں ڈیرے لگائیں گے تو وہ وہاں بھی آپ کی تنہائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے آپ ہی کے پہلو میں ڈیرے لگائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور عزیز دوستو صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں یہ مقام رکھتا ہے کہ رب العالمین نے تنہا صدیق اکبر کو پوری امت کے مقابلے میں زیادہ وزن اور اہمیت عطا فرمایا ہے۔ ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ رومی بھیڑیے اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو تمہیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ بعض دل کے بیمار منافق مجاہدین اسلام کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے موسم کی گرمی، وسائل کا فقدان، بے سر و سامانی کو آڑ بنا کر یہ کہنے لگے کہ اس جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، مار کھا جائیں گے، ان کی بڑی تیاری ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں دو گے تو نبی کے پروگرام میں کوئی خسارہ نہیں آئے گا، رسول اللہ کا مشن ناکام نہیں ہوگا۔ میرا پیغمبر تمہارے تعاون کا محتاج نہیں، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو سنو نہیں ہو گیا۔ جس پر اللہ کے رسول نے اعتماد کیا بہت بڑا مقام ہے، جو رسول کے بستر پہ سویا ہوا ہے میں اس کا بھی رضاکار ہوں، لیکن میں اسے کیسے بھول جاؤں کہ جس کی گود میں رسالت آرام کر رہی ہے، جو رسول کی امانتیں سنبھالے بیٹھا ہے، میں اسے بھی نہیں بھول سکتا ہوں، لیکن میں اسے کیسے بھول جاؤں جو اللہ کی امانت کو گود میں سلائے بیٹھا ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صدیق کہا، اور انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں یہ شرط تنہا ابو بکر کے حصے میں آیا کہ نطق رسالت نے انہیں صدیق کہا، اور صدیق کے معنی یہ ہے کہ جس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ
نہیں آتا. اب دیکھیے اسی ہجرت کی شب اپنے قائد کے ساتھ چلے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک مشرک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گزرتے ہوئے پوچھا ابو بکر آپ کے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟ ذرا فاصلے پر تھا وہ رسول اللہ سے پہچان نہ سکا رات کے اندھیرے میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل سے پوچھا اس کے سوال کا کیا جواب دوں؟ سچ کہتا ہوں تو راز فاش ہو جائے گا، جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کی جبین پہ داغ آ جائے گا. تو فراست صدیقی نے فوراً جواب ڈھونڈ لیا. فرمایا رجل یہدی السبیل، یہ جو میرا دوسرا ساتھی ہے یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے. مشرک تو فبہت الذی کفر ہو گیا. اس نے سمجھا کہ یہ جو دوسرا ساتھ ہے ابو بکر کے شاید یہ اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ راستے کا تشخص نہیں ہے تو وہ اسے راستہ بتا رہا ہے. صدیق اکبر تو اپنے انداز میں کہہ گئے کہ میرا قائد ہے، میرا راہبر ہے، میرا رہنما ہے، دنیا کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے اور عقبہ کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے. اور عزیز نوجوانوں، خداوند عالم ابو بکر کی سچائی کو بے داغ رکھنے میں کتنا حساس ہے. صرف ایک واقعہ، بارگاہ رسالت میں ایک بوڑھے یہودی نے آ کے یہ شکایت کی کہ محمد مجھے تیرے ابو بکر نے مارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے مارا ہے؟ وہ کہنے لگا جی دیکھیے میری گالوں پہ انگلیاں پرنٹ ہو گئی ہیں، ابھی ابھی مار کھا کے آیا ہوں، بڑا سخت مارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مارنے والے کو پہچانا تھا اچھی طرح سے؟ کہیں وہ ابن خطاب تو نہیں تھا، فاروق اعظم تو نہیں تھا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وضاحت طلب کی کہ ایسی کارروائیاں اکثر ابن خطاب ہی کی ہوا کرتی ہیں. اس یہودی نے کہا نہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ بلا لیجئے پوچھ لیجئے مجھے ابو بکر ہی نے مارا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو طلب کیا اور پوچھا هل لطمه یا ابا بکر، کیا آپ نے واقعی اس یہودی کو مارا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مارا تھا اور اب بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کیوں، آپ کا تو یہ ذوق نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور بات ہی ایسی ہو گئی، ان کا اجتماع تھا، یہ آپس میں جمع بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے. جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر اسی بوڑھے نے کہا مسلمانوں کا خدا تو غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہتا ہے کہ کوئی مجھے قرضہ دے گا. یہ خود بھی فقیر ہے، ان کا خدا بھی فقیر ہے، ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے. تو حضور پھر میں خدا کی شان میں یہ توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں نے آگے بڑھ کر جو اسے للکارا کہ تیار ہو جا، پھر سچے خدا کا سچا بندہ آ رہا ہے. یہ باقی تو سب بھاگ گئے، یہ میرے ہاتھ آ گیا، اٹھا کے جو میں نے ایک مارا اور یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا گرا. میں انتظار کرتا رہا کہ اٹھے تو ایک اور اس کی خدمت میں پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ ایک تھپڑ اتنا کاری تھا کہ یہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کیا تم نے خدا کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ کہا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا جی نہیں مولا خوش رکھے بادشاہ ایسی کوئی نہیں آخر، یہ تو فن ہے نا ان کے پاس مکر جانے کا. ان کی کتابوں میں لکھا ہے التقیۃ جنۃ المؤمن، جھوٹ بولنا یہ ڈھال ہے مومن کی. واہ بھائی واہ، کہ اگر خطرہ محسوس کرو فوراً جھوٹ بول کے جان بچا لو. التقیۃ جنۃ المؤمن، انا للہ و انا الیہ راجعون، من شعائر الدین. التقیۃ من شعائر الدین، لا حول ولا قوة.
حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ میرے بھی دین میں تقیہ شامل ہے اور میرے آباء اجداد کے دین میں بھی تقیہ شامل ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، جھوٹ بول گیا بے ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور فرمایا، ابو بکر، اب اپنے موقف کے ثبوت میں گواہی ضروری ہو گئی ہے، تجھے گواہ پیش کرنا ہوگا کہ کسی اور نے بھی یہ سنا تھا جب یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا فقیر ہے اور ہمارا خدا غنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور میں اکیلا تھا، یہ تھے باقی سارے یہودی، وہاں سے میں اکیلا گزرا، میرے سوا تو اور کوئی سننے والا نہیں تھا، میں کوئی گواہ پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کی نگاہوں سے صدیق اکبر کی طرف دیکھا۔ وہ پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ گواہی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہودی سے کہوں کہ وہ بدلہ لے اور تجھے جوابی تھپڑ مارے۔ فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو کہہ رہے تھے خدا فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے معبود، ایک وہ بھی وقت تھا جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کیا۔ ایک وہ بھی لمحہ تھا جب ساری دنیا تیری بات کو ماننے پر تیار نہیں تھی تو ابو بکر تیرا غلام بن گیا، اس نے تیرے موقف کی تصدیق اور حمایت کی۔ آج ہم دنیا میں ابو بکر کی اس وفا کا صلہ دیتے ہیں کہ آج اگر ابو بکر کے موقف کے اس بات میں فرش والوں میں سے کوئی گواہ دینے والا نہیں تو عرش والا گواہی دیتا ہے کہ ابو بکر سچا ہے، یہ تو صدیق ہے، اس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ آ سکتا ہی نہیں۔ یہ صدیق کے معنی ہے عزیز دوستو۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے کہ پوری امت کی وفائیں تنہا صدیق اکبر کی وفاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسیح رسول بھی صدیق ہے اور خلیفہ بلا فصل بھی صدیق ہے۔ اگر کوئی بیمار جنس، کوئی اجڑی ہوئی جنس دن میں 5 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر کہتی رہے کہ نہیں کوئی اور ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسیح رسول وہی ہے کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا، مرو ابا بکر، میرے ابو بکر کے پاس جاؤ کہ وہ میری غمزدہ امت کی امامت کرے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے، حضور میرا باپ بہت رقیق القلب ہے، بڑا نرم دل ہے، جب وہ آپ کو مصلے پر نہیں دیکھے گا تو کس طرح وہ مصلے پر جائے گا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، حضور کسی اور کے لیے حکم فرمائیے۔ صدیقہ کی سوچ بھی صحیح تھی لیکن پیغمبر کا اشارہ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ چنانچہ یہاں پر علماء کرام سے پوچھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ذرا برہمی آ گئی اور حضور نے غصے کے ساتھ فرمایا، تم چپ رہو، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں، اور پھر سنجیدگی سے فرمایا، ابو بکر سے جا کے کہو کہ وہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ وہ پیغمبر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں اللہ کا ہے کہ میرے بعد میری امت کا قائد کون ہے؟ جناب صدیق۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے رسول اکرم کی زندگی میں امت کو پڑھائی۔ تو پھر سقیفہ بنو ساعدہ کے روشن ضمیروں نے
منشا نبوت کی تکمیل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا قائد چنا. صدیق اکبر حضور کے بعد امت کے متفقہ قائد ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صدیق کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. یار لوگ تو کہتے ہیں نہیں، بدستے عمر بود یک ریسماں دیگر در کسے خالد پہلواں سگندن در گردن شیر نر. سگندن کے معنی یہ دیکھیے، یہ سگندن، یہ حضرت علی شیر خدا، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی. نیگیٹو دیکھیے اور پازیٹو دیکھیے. رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نا خدائی، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاؤ تاؤ چاہ سے یوسف رہائی، دواؤ ایوب کے زخموں کی واؤ، عطا کی خضر کو الیاس کو راؤ، رہا شیش پیغمبر کا دعوی، علی کا معجزہ ہر کا نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. یہ ایک رخ ہے، یہ ایک رخ ہے. ترجمہ مقبول نے لکھا ہے نہیں. اور دوسرا رخ ملازم ہے، وہ ہے نہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے. ہر شے پہ قادر کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. محمد عربی اور محمد کے چاہنے والے سچے رضاکار دنیا میں بھی یہی کہتے رہے اور حشر میں بھی یہی کہیں گے کہ تو ہی ہے قادر مطلق. انك علی کل شیء قدیر. اور انہوں نے کیا کہا؟ علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. بادشاہ کام کری گل ہے، آخر وہ بھی تو اللہ کا پیارا ہے نا. میرے عزیز دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ ایک رسی حضرت خالد لے آئے، ایک عمر لے آئے اور شیر نر کے گلے میں ڈال کر انہیں پکڑا اور پھر اس طرح مجبور کر کے انہیں لے گئے، وہ چاہتے تو نہیں تھے، جبرن بس بیعت کر لی. ان کا ایک مجتہد لکھتا ہے حضرت علی نے جو نمازیں پڑھی ہیں حضرت ابو بکر کے پیچھے، وہ بھی بس یوں کھڑے ہو جاتے تھے چپ کر کے، چپتے بھی رہتے تھے، اٹھتے بھی رہتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، قعود بھی کرتے تھے. بعد میں جب اکیلے ہو جاتے تھے تو پھر تنہا نماز دوبارہ پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کیا شجاعت ہے صاحب، کیا بہادری ہے، کیا حق پرستی ہے، کیا اظہار صداقت. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے سوا کسی سے ڈرنا سیکھا ہی نہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی صرف خدا کا ڈرنا جانتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈر سکتے. اگر صدیق اکبر کی قیادت حضرت علی کی نظر میں صحیح نہ ہوتی تو ساری دنیا چاہے ایک طرف ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی قیادت پر اعتماد کیا، وزیر بنے، مشیر رہے. ہر مرحلے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیے. لشکر اسامہ کی روانگی کے وقت جس طرح دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے تھی، حضرت علی کی رائے دی کہ اسے نہ بھیجا جائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ اپنی سوچ کے مطابق نہیں بھیج رہا ہوں، اطاعت رسول کے جذبے کے تحت بھیج رہا ہوں. میرے آقا کی زندگی کی یہ آخری تمنا تھی کہ اسامہ یہ لشکر لے کے جائے اور باطل سے ٹکرائے. اب تم سب بھی اگر مجھے روکو تو ابو بکر اطاعت رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے تاریخی جملے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی قیادت کے لیے ابو بکر کا سینہ کھول دیا.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے ہر لمحے میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور پھر خلافت راشدہ کی منصب پر آ کر پہلے خلیفہ راشد کی حیثیت سے اسلام کے نظام عدل کی وہ بنیاد رکھی فزیکلی، کہ جس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم کا دور عدل، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا سر کچلنے والا کون ہے؟ میں پوچھتا جاؤں اور آپ جواب دیتے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ بالغ نظر انسانوں میں سب سے پہلا مومن صدیق اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی تنہائیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی لخت جگر رسول اللہ کے نکاح میں دینے والا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ حضور کے مشن پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا کون ہے؟ معراج رسول کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ہجرت کی شب رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والا، غار ثور میں حضور کو اپنی گود میں سلانے والا، پھر غار ثور سے لے کر مدینہ طیبہ تک لے آنے والا، بدر میں ساتھ نبھانے والا، احد میں مارے کھانے والا، ہر سرد و گرم میں، سفر میں حضر میں، بر میں بہر میں، دریاؤں میں صحراؤں میں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں جس نے رسول اللہ کا ساتھ نبھایا اور وفا کی، وہ کون ہے؟ تو آپ میرے سوال کا جواب ذرا دل کی گہرائیوں سے دیتے جائیے کہ فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ وہ جو دور بیٹھے ہیں، وہ میری تمنا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں سے بھی گونج نکلے۔ صدیق، فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ وہ شرما رہے ہیں کچھ، وہ دور والے۔ فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، جات بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو، کہ قرآن کا تو ایک ایک زاویہ، قرآن کا تو ایک ایک اسلوب ابو بکر کا حامی ہے۔ اچھا، اصل میں کچھ دوست جو ہے ساری باتیں یاد ہیں میرے دوستوں کو الحمدللہ۔ اب میں خود کہلوا لیتا ہوں، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ آپ کو ان ناموں نے بیدار کیا ہے، یقین کیجیے خدا کی قسم۔ اس دن اگی ایک مقام ہے مانسہرہ کے ذرا آگے، تو وہاں میرا پروگرام تھا غالباً 29 جولائی کو۔ سارا یہ دورہ تھا بٹن کا، بٹگرام کا، بشام تک کا۔ وہاں پر کچھ دوست ملنے کے لیے آئے، یہیں کراچی کے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، چھٹیاں گزار رہے تھے۔ وہاں بہت سے علماء کرام جمع تھے، بہت بڑا حلقہ، اور اس میں بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اب کراچی بیدار ہو رہا ہے، اور اب اہل سنت و جماعت میں ایک بیداری کی ایک بڑی مثبت لہر آئی ہوئی ہے، جو انشاءاللہ فکر و نظر کی تعمیر و تقویم میں بڑا تاریخ ساز کردار ادا کرے گی۔ اور پھر میرے لفظ کو موٹا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ان کی کوششوں سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو میں نے انہیں بھی کہا، آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا بے عمل اور حقیر انسان آپ کو شاید کوئی اور نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں،
میں تو آپ یقین فرمائیے کہ ان بندگان خدا کے قدموں میں بیٹھنے سے علماء کرام کے ساتھ اور رفاقت کی وجہ سے اس کا کرم ہو گیا کہ اس نے میری زبان میں شاید کی تاثیر رکھ دی ہے اور آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اللہ نے سلامت رکھے. حضرت دین پوری صاحب مدظل ہو، انہوں نے زندگی کے 24 سال اس خارزار وادی میں گزارے اور محنت کی ہے، بنیادیں رکھی ہیں. آج اگر عمارت اونچی نظر آتی ہے تو اصل میں قابل تعریف بنیاد کے وہ پتھر ہیں کہ جن پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر بیداری کی لہر آئی ہے اور قوم کے اندر ذرا شعور پیدا ہوا ہے تو وہ ان مقدس ناموں کی وجہ سے. مصطفیٰ کا ہم سفر اگر میں بھی آپ کو ٹوٹ کے سناتا، گلا بجا بجا کے سیف الملوک سنا جاتا، کبھی کوئی نعت شروع کر دیتا، کبھی کوئی نعت شروع کر دیتا، آپ یقین کیجئے ٹھیک ہے کچھ لوگ آ جاتے، لیکن مجھے آپ جیسے ذہین دوستوں کا نظریاتی مجمع کبھی نہ ملتا. میں انہیں جانتا ہوں. اس وقت بھی میرے اس اجتماع میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے پہلی رات میٹھا در کے جلسہ میں بھی شرکت کی، اس میں بھی رات کے 1-1:30 بجے تک جاگتے رہے. وہی دوست پچھلی رات سعید آباد میں بھی 2 بجے سے بھی اوپر تک جاگتے رہے اور انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا. وہ آج بھی بیٹھے ہیں اور مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ آئندہ تمام اجلاسوں میں شرکت کریں گے. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ انہی مقدس ناموں کا کمال ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر پھیلاؤ جو روشنی، اندھیرے چھا چکے ہیں، تاریخیوں کو بھگانے کے لیے، اندھیروں کا اجالا کرنے کے لیے، ظلمت کا پردہ چاک کرنے کے لیے. کملی والے کے پہلو میں سوئے ہوئے خوش نصیب کا نام اور اونچا کرو. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر اور گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر. یہ جذبات میں نہیں ہوں، جذبات میں نہیں ہوں. نگر اس وقت آباد رہتے ہیں، گلیاں اسی وقت آباد رہتی ہیں جب تک عمر ہو. جب عمر نہ رہے تو پھر گلیاں کہاں کی اور نگر کہاں کے، پھر تو قبرستان بستے ہیں. اور میں نے رات بھی ایک جملہ کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ جو عمر سے ہٹ جائے وہ جیتے جی قبرستانوں میں نظر آتے ہیں. پتہ نہیں یہاں ہیں یا نہیں، پنجاب میں تو یہ جنس بہت ہے. قبر کسی قبر کے قریب بیٹھے ہوئے، جھنڈی لگائی ہوئی اور رگڑ رہے ہیں، رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی. انشاءاللہ کل سعید آباد رشید آباد میں اللہم ثبتنا علی صراط. میں حضرت سے درخواست کروں گا دعا کر. ہاں، پڑھے لکھے حضرات کے لیے میری طرف سے یہ حسین تحفہ، میری یہ تازہ ترین تصنیف ہے کتاب اسلام اور انسانیت، جس میں انگلینڈ میں ہونے والی میری تقریریں کیسٹوں سے نقل کر کے دے دی گئی ہیں. آپ اور آپ کے بچوں کے لیے یہ حسین مواد ہوگا اور دل و انسانی زندگی کے موضوع پر بڑی حسین تحقیق ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی، یہ بھی آپ ضرور لے لیں. اور حضرت مولانا محمد اسلم یار خان صاحب امیر مجلس تحفظ حقوق سنت کراچی سے میں درخواست کروں گا کہ دعا پر اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے جن دوستوں نے جلسے کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. حاضرین مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی میں عنایت فرمائے، آنے والوں کی اس قربانی کو قبول فرمائے، سننے والوں کو خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عنایت فرمائے. رب کریم جو دعائیں اس سے پہلے ہم مانگ چکے ہیں قبول فرما، دعائیں جب مانگتے رہیں گے قبول فرما. رب العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، خطاؤں کو معاف فرما، جنت الفردوس مقام نصیب فرما. یا رب العالمین پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اسرائیل اور روس کو تباہ فرما. جو دین کے مخالف ہے، اسلام کے مخالف ہے، جو طاقتیں دین اور اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو نیک اور نابود فرما. میں نے صحابہ و حقوق اہل سنت کو دین کی خدمت کرنے کی اور صحابہ کرام کے ناموس بچانے کی رب العالمین ان کو توفیق دے، یہ آواز گھر گھر تک پہنچائے. تمام مسلمانوں کو رب العالمین توفیق دے کہ اپنے عقائد کو بچائے. ہمارے والدین اساتذہ کرام بزرگان دین کی رب العالمین بخشش فرما، ان کے مراتب بلند فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ.